میں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، وہیں پر ایک بنیادی مسئلہ صحت کا بھی ہے. یہ صحت کا مسئلہ آج تک حل نہیں کیا جا سکا، اور میرے نظر میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، جب جان ہی نہیں تو پھر جہان کیسا؟ تو جان کی حفاظت تو ضروری ہے، صحت کی حفاظت تو ضروری ہے. اب وہاں پہ سسٹم کیوں نہیں ہے، یہ مسئلہ آج تک حل کیوں نہیں ہو پایا؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، جن میں سے ایک بڑی وجہ میرے مطابق میرٹ کا قتل عام ہے. اب اسی میرٹ کے قتل عام نے معاشرے کو، ہمارے پورے ملک کو بہت نقصان پہنچایا، آپ اگری کریں گے. اور اسی میرٹ کے قتل عام پر سندھ کے ڈاکٹرز بھی احتجاج کر رہے ہیں. اب یہ معاملہ ہے کیا؟ احتجاج ہے، یقینی طور پہ مطالبات ہیں، کوئی کان دھرے گا نہیں دھرے گا. اس کو گتھی کو سلجھانے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، صدر ہیں سندھ ڈاکٹرز اتحاد کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ آپ لوگ آخر احتجاج کیوں کرتے ہیں؟ ایک ذرا کڑوا سوال ہے، تیکھا سوال ہے، لیکن آپ عادی ہو گئے ہوں گے ایسے سوالات کے ڈاکٹر صاحب، کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جب ڈاکٹرز احتجاج کرتے ہیں تو ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے، یہ تو مسیحا ہیں اور ان کو تو چپ کر کے اپنے تمام مسائل برداشت کرنے چاہیے. یعنی لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ احتجاج کریں تو آپ لوگوں کا احتجاج بنتا نہیں ہے. شاید یہ وہ سوال ہے کہ میں نے آپ کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا. اب آپ جواب ذرا دیجئے گا کہ آپ کے احتجاج کی بیسک وجہ کیا ہے، اور جو لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو احتجاج کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ایک بار دوبارہ مجھے موقع دیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ سے جب ڈسکشن ہوا تھا تو آپ کے توسط سے جو مسئلہ 2 سال میں حل نہیں ہو رہا تھا وہ ایک دن میں حل ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے جو حل نہیں ہوتا اور اس کے بعد وہ ایک دن میں حل ہو جاتا ہے. آپ 150 ڈاکٹرز کی تنخواہیں رکی ہوئی تھیں، وہ 1.5-2 سال سے نہیں مل رہی تھی. آپ کے پروگرام میں جب وہ ڈسکشن ہوا تو دوسرے دن ان کو چیک مل گیا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا، کہ میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، 200% ایگری کرتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ احتجاج کریں، اور ہمارا کام سروس دینا ہے، ہمارا کام خدمت کرنا ہے پیشنٹس کی. لیکن کیوں مجبور ہوتے ہیں ہم؟ مطلب ہمیں کیا شوق ہے؟ کیا ہمیں کچھ اس سے کوئی بینیفٹس ملتے ہیں کہ اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ پیشنٹس کو تکلیف بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہم تو او پی ڈی کے بائیکاٹ کے بھی خلاف ہیں. تو ہم اس مرتبہ جو آپ یہ کلپس بھی دکھا رہی ہیں، جو آپ اپنے اس میں اسکرین پہ، تو یہ وہ احتجاج تھا جو ہم نے اتھارٹیز کے سامنے کیا ہے. ہم نے اتھارٹیز کے سامنے کرپشن کے خلاف احتجاج کیا ہے، کیونکہ کرپشن جو شروع ہو رہی ہے وہ یہ جو آپ دکھا رہی ہیں کہ فائل پہ پیسے، یہ ہم نے ایک ڈیمو کیا تھا جس میں ہم نے بتایا کہ مطلب سرکاری دفاتر میں جب کسی کا کام پہنچتا ہے تو وہ رک کیوں جاتا ہے. اور آپ اگر ان کی ویریفیکیشن کریں گے تو کچھ کام ایک دن میں ہو رہے ہیں، ایک دن میں وہ پٹ اپ ہو رہا ہے، ایک دن میں اس کا نوٹیفیکیشن نکل رہا ہے. کچھ کام 10 مہینے 8 مہینے جو پیسے نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ چاہیں گی تو میں نام بھی کوٹ کر دوں گا. تو ہم نے ایک کرپشن کی ایک ارے ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی کلیئر کیجئے گا، ڈیفرنس بتائیے گا نا، جو ایک دن میں ہو رہا ہے اور 7-8 مہینے میں بھی نہیں ہو رہا ہے، ذرا ناظرین کو سمجھائیے گا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جیسے کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کی، کسی کی پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب سیکریٹریٹ میں جو بندے پیسہ نہیں دیتے ان کا تو مسئلہ جو ہے نا، وہ آپ سمجھیں کہ جب تک وہ پیسے نہ دے، چاہے 2 سال گزر جائیں، وہ کام نہیں ہونے والا. اور جو پیسے دے گا اس کا کام اسی وقت جو ہے نا، آپ بیٹھے رہیں باہر 2 گھنٹے میں آپ. اب جب سیکریٹریٹ میں بندے آتے ہیں، یعنی یہ تو کھلے عام رشوت ہے، تو اسی کے خلاف تو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، اسی کے خلاف تو ہم. اچھا، اس میں ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ سیکریٹری ہیلتھ ہے وہ کرپشن کے خلاف بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ ڈاکٹرز کو بہت سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو کرپٹ مافیا ہے وہ اس کے بھی خلاف ہے. وہ اس کو اب آپ دیکھیں کہ جس دن ہم نے یہ مظاہرہ کیا، جس دن ہم نے ان کو جا کے سیکریٹری سے ملے، ان کو ہم نے ایویڈنسز پیش کیے، انہوں نے کچھ فائلز چیک کیے اور اس کو جسٹیفائی کیا کہ یہ بالکل یہ ظلم ہو رہا ہے. تو اس کے دوسرے دن ڈاکٹرز کی انٹری پہ بین کر دیا گیا. مطلب یہ آپ کچھ اندازہ کر سکتی ہیں کہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹر نہیں آ سکتا. اب 20 گریڈ 19 گریڈ 18 17 گریڈ کے ڈاکٹرز کو گیٹ کے باہر گارڈ کے سامنے جواب دے ہونا ہے کہ آپ پہلے ہمیں پرمیشن دکھائیں کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں. اس نوٹیفیکیشن سے یہ ظاہر کر دیا انہوں نے کہ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹرز آتے رہتے ہیں اپنے کام سے، وہ اسپتالوں سے بھاگ کے آتے ہیں. مطلب وہ ان کے باسز کو پتہ نہیں ہوتا کہ
کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سندھ حکومت سے اگر آپ کا رابطہ ہوا ہو تو آپ کو کیسا رسپانس ملا, اور آپ کی نظر میں مطلب اگر آپ کہیں کہ یہ ذمہ دار ہے, اس کو پکڑا جائے, اس سے پوچھا جائے, تو بتائیے کون؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر سندھ حکومت یہ مسئلے حل کر دیتی تو احتجاج کی نوبتیں نہیں آتی. ٹھیک ہے جی. اب کرپٹ مافیا ہے, ایک بڑی نیٹ گہری ورک بات کی آپ نے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ نیٹ ورک ہے ایک, جو آپ سمجھیں کہ سیکرٹری لیول سے اوپر سے چلایا جاتا ہے. یہاں پر جو اس وقت اگر پن پوائنٹ کرنے کو آپ کہہ رہی ہیں تو میں پن پوائنٹ کرنے کو بھی کہہ رہا ہوں کہ سیکریٹریٹ میں ایسے افسر مقرر ہیں جو وفاق سے یہاں پر بلوائے گئے ہیں, جن کا ڈیپوٹیشن پیریڈ ختم ہو چکا ہے, لیکن وہ پیسے دے کے 2 سال زیادہ یہاں پر کام کر رہے ہیں. کیوں پیسے دے کے کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ ڈیلی کا تقریباً 5 سے 10 لاکھ روپے کا یہاں سے ارننگ وہ کر رہے ہیں. اور وہ کہاں تک جا رہی ہے یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم تو مطالبہ کریں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو پروموشنز ہوتے ہیں اس میں یہ سیزن ہوتا ہے. پروموشنز میں یہ سیزن ہوتا ہے کہ آپ نے پروموشن کرنے ہیں تو آپ نے 2-3 لاکھ روپے ایک ڈاکٹر سے, کیونکہ یہ ہنڈریڈز آف ڈاکٹرز ہوتے ہیں, تو یہ 20-30 کروڑ کی تقریباً اس میں وہ ہو جاتی ہے. اب میں ایک آپ کو پن پوائنٹ کروں گا ایک چیز. ایک لسٹ یہاں سے گئی جس میں ڈاکٹرز کے پروموشن ہونے تھے 18 سے 19 گریڈ میں, اس کو 8 ماہ ہو گئے ہیں, SNGD میں وہ پڑی ہے, اس پہ سائن نہیں ہو رہے, اور وہ 50 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. اچھا, اگر آپ کہتی ہیں کہ ہم نے الزام لگایا, چلو ہم نے الزام لگایا کہ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں, چلیں آپ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ 8 ماہ میں ایسا کیا پرابلم ہے جو سگنیچر نہیں ہو رہے, لسٹ پہ نام گئے ہوئے ہیں نا, اس پہ صرف ویریفیکیشن ہو رہی ہے, اس پہ اگر کوئی آبجیکشن ہے, کچھ بھی ہے, آپ اس کو بیک کریں نا. 8 ماہ سے اگر آپ نے کوئی چیز روکی ہوئی ہے, اس کے علاوہ جیسے آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور وہ ایشو جو آپ کا مہینوں سے حل نہیں ہو رہا تھا وہ آپ کا ایک دن میں حل ہو گیا انشاءاللہ. آج بھی آپ بول نیوز کے پلیٹ فارم پر آئے ہیں, ایسے نہیں چلے گا میں آئے ہیں, آپ کا یہ ایشو بھی انشاءاللہ بہت جلد حل ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بعد. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا اکبر خان کو دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا. اللہ نے کے بعد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.